بھائی نے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہ آپ کی سنت اور عمل ہے. لیکن جس شخص کو ڈر ہو کہ وہ کمزوری آ جائیں گی اس میں روزے رکھنے سے شعبان کے، اسے رمضان میں فرق پڑے گا، تو وہ شعبان کے روزے نہ رکھے. پھر دیکھیے دونوں کے لیے، جیسا کہ جو منائیت ہے، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آخر شعبان میں لوگ روزے رکھتے تو کبھی کبھار مارتے تھے ان کو. اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھ کر انسان تھک جائے، تاوان ہو جائے، اور پھر رمضان کے روزوں میں کمی آنا چالو ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی، ہر آدمی کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اسے بات پتہ چلی جو روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جس کو ڈر ہو کہ اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تو رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں تو لہٰذا وہ نہ رکھے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ دونوں ہی باتیں آتی ہے، جیسا کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا، آپ سب نے خود منع کیا. تو یہ اسی معنی میں کہ وہ شخص جس میں کمزوری ہے، ڈر ہے کہ اس کی کمزوری یہ روزوں کی وجہ سے رمضان میں بڑھ جائیں گی اور رمضان کے فرض نہ چھوٹ جائے، تو لہٰذا وہ نہ رکھے. لیکن جس کو ایسا خدشہ بالکل نہیں ہے، اللہ نے صحت، توانائی، طاقت، تندرستی سب دے رکھی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور شعبان کے بھی رکھے اور پھر ضرور بھی ضرور رمضان کے بھی رکھے.